بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے خداوند کریم بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس کا ثواب بانیان کے مرحومین مرحومات، شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بالخصوص حاجی الیاس عرف اللہ ڈتا، امجد عباس صدیقی، علی بخش صدیقی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین و مرحومات کے نامہ اعمال میں انصال فرمائے. پروردگار بانیان کی، حاضرین کی، مومنین کی حوائج شرعیہ مقبول فرمائے. اس عظیم ذکر کا طفیل پروردگار ہمیں سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے. اس عظیم اور پاک و پاکیزہ ذکر کا طفیل خداوند متعال جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اس مقدس اور عظیم الشان ذکر کا صدقہ پروردگار سب کی دلی شرعی حاجات منظور و مقبول فرمائے. اس عظیم ذکر کا صدقہ جتنے مومنین مومنات مقروض ہیں سب کے قرض غیب سے ادا فرمائے. سب کو حج بیت اللہ اور زیارات کی عظیم سعادت سے بار بار مشرف قرار فرمائے. آقا و مولا ولی دو جہاں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جل ظہور فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد. سامعین محترم، حاضرین مجلس، عزاداران مظلوم کربلا، آج شب شہادت ہے اس عظیم اور پاکیزہ ہستی کی کہ جسے اللہ کے رسول نے یہ کہہ کے اعزاز اور شرف عطا فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی. عموماً جب بھی جہاں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے بعض دوست ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حالانکہ اس حدیث میں کہیں لفظ جگر نہیں آیا. عربی زبان میں لفظ جگر کے لیے ایک لفظ موجود ہے جسے فؤاد کہا جاتا ہے. کسی کو اگر کہا جائے کہ یہ میرا جگر ہے تو کہا جاتا ہے ھذا فؤادی، یعنی یہ میرا جگر ہے. لیکن اس حدیث میں جگر کا مفہوم نہیں، اس حدیث کا مفہوم ذرا وائڈ ہے، بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے. جگر کہہ کے اس کے مفہوم کو محدود کر دیا جاتا ہے.
اللہ کے رسول نے اپنی اس مخدرہ عصمت دختر کے لیے جو لفظ بضعہ استعمال کیا ہے، یعنی اس کا جو عربی میں جو مطلب ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کیا ہے جی؟ میرا حصہ ہے، یعنی جس منصب پر اللہ نے اپنے حبیب کو فائز کیا ہے اس منصب پر سیدہ فاطمہ بھی فائز ہے، نہ صرف فائز ہے بلکہ برابر کا حصہ رکھتی ہے۔ درود بھیجیے جناب سیدہ کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بی بی کی عظمت کے لیے جہاں بہت سارے نکات استعمال ہو سکتے ہیں، وہاں ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ رسول جس نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی اور ایک عرصے تک جب اولاد نہ ہوئی، اور اگر اولاد ہوئی طیب و طاہر کی شکل میں اور اللہ کی بارگاہ میں واپس چلی گئی، تو وہ مشرکین مکہ جو نہ صرف رسول کے دشمن تھے، وہ دشمن خدا بھی تھے، وہ دشمن مشن رسول یعنی اسلام کے بھی دشمن تھے، وہ تانا دینے لگے کہ یہ وہ رسول ہے جو ابتر ہے، یعنی اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جب یہ رسول اس دنیا سے پردہ کر جائے گا پھر اس کا کوئی ایسا نہ ہوگا جو نام لینے والا ہو، اس کے مشن کو آگے بڑھانے والا ہو۔ تو اللہ نے اپنے اس حبیب کو یہ نوید سنائی، وہ سورہ جو 114 سوروں میں اللہ نے قرآن کے ماتھے کا جھومر بنا کے اتارا، اس کے اندر کوئی زیادہ آیتیں نہیں، اللہ نے صرف 3 آیتیں اتاری ہیں۔ کن الفاظ کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے رسول، ہم نے تجھے 20 جمادی الثانی 5 بعثت کو وہ فاطمہ عطا کی ہے جو کوثر کا درجہ رکھتی ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں کوثر کے بہت سارے مطالب ہیں۔ ایک مطلب کوثر کا ہے کہ جسے نسل کثیر عطا کی جائے، ایک کوثر کا مطلب ہے یعنی آب کوثر جو ہم سب پینا چاہتے ہیں جنت میں جاتے ہوئے یا روز محشر کے دن۔ ایک کوثر کا مطلب ہے یعنی اللہ جسے کثرت عطا کرے۔ وہ ابو جہل جو رسول کی گستاخیاں کرتا تھا، وہ ولید جو رسول کے ساتھ بے ادبی کرتا تھا، وہ عتبہ جو رسول کا دشمن تھا، وہ شیبہ جو کبھی رسول کو دشنام ترازیاں کرتا تھا، لیکن پوری اللہ کی بھری کائنات میں 8 ارب انسان ہیں، ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا، ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے میں ولید کا بیٹا، ایک بندہ نہیں ملتا جو کہے میں شیبہ کا بیٹا۔ پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک ہر گوش و کنار میں رسول کی نسل یعنی سادات موجود ہے۔ گویا اللہ نے وہ وعدہ جو رسول سے کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول یہ ابتر کے تانے دینے والے ختم ہو جائیں گے، تیری نسل کو میں دنیا میں پھیلا دوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو اللہ کی نماز پڑھ، قربانی دے۔ انا شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ اور جب اس دنیا میں حضرت سیدہ تشریف لائی اور پہلے دن سے لے کر جب تک رسول اللہ یعنی 11 ہجری تک اس مدینے کی سرزمین میں رہے، تو ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کسی بھی باپ پر یہ سنت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کرے۔
لیکن اولاد کے لیے یہ کہا گیا ہے جب بھی ان کا باپ آ جائے، حکم ہے، مستحب ہے شریعت میں کہ اگرچہ ایک وقت میں 2 بار 3 بار 10 بار بھی باپ آئے، اولاد پہ واجب ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کرے۔ اور یہ بہانے بازی کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں کر سکتے، او سے ساڈا پیو تا نماز نہیں پڑھتا، یا فلانا کم نہیں کریندا، یا نیک نہیں ہے، یا ہمارا حق نہیں دیتا، یا ہمارے ساتھ فلانا اچھا کام نہیں کرتا۔ فرمایا نا، تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تو کہے کہ نہیں جی میرا باپ یا میری ماں میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ فرمایا واجب ہے اولاد پر، بیٹے پر، بیٹی پر، جب بھی باپ آئے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جا۔ یعنی دنیا کے ہر بیٹے پر، ہر بیٹی پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اور میں نے محافل میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ اگر محفل میں آتے ہیں نا، سب کو مصافحہ کرتے ہیں، اپنے باپ کو مصافحہ نہیں کرتے۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہونے تو مل کے آئے ہیں، ہونے کیا مصافحہ کرنا نا۔ ادب محفل یہ ہے کہ جب بھی تم محفل میں آئے سب سے پہلے اپنے والد کو مصافحہ کر، اپنے والد کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا، ادب کا مظاہرہ کر۔ اور جب تو اپنے باپ کا ادب کرے گا، اللہ تیری اولاد میں بھی رحمت و برکت عطا کر دے گا۔ یعنی اللہ نے بھری کائنات کے لیے ایک قانون بنایا کہ ماں باپ کا احترام اولاد پہ فرض ہے، لیکن خدا نے اپنے حبیب کے لیے قانون فطرت کو بدل دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول بیٹھے ہوتے، حضرت سیدہ تشریف لے آتی، اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کیا رسول اللہ کا کوئی کام نعوذ باللہ عبث ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کا جو بھی کام ہوتا ہے وحی کے اشارے سے ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، گویا اگر میں یہ کہہ دوں تو قرین قیاس ہوگا، عین حقیقت ہوگا کہ جب بھی زہرا آتی تھی جبرائیل نازل ہو جاتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا اے رسول اپنی مسند سے اٹھ جائیے کہ اب فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کے کتنے انبیاء ہیں؟ کوئی جانتا ہو تو جواب دے۔ 1,24,000۔ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری نبی کو نکال کر کوئی ایسا نبی ہے جو مسند نبوت پہ بیٹھا ہو؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کا زمانہ ایک نہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم موجود ہو تو اس کی سیٹ پر کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی وزیر نہیں بیٹھ سکتا، اگر بیٹھے تو بے ادبی ہوگی، اور اگر اس کا پروٹوکول کھڑا ہوگا تو اسے اٹھا دے گا۔ لکھا ہوتا ہے عام طور پہ بڑی محافل میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ کرسیوں پہ نام لکھے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی بڑی شخصیت نے آنا ہے تو وہاں بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ یعنی اللہ کے رسول کی جو مسند ہے وہ اتنی بلند ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی رسول کی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا۔ میں یہاں پہ یہ سوال کرتا ہوں، کیا صحابہ کرام ہمارا ان پہ سلام ہو، ہم اللہ کے رسول کے باوفا اصحاب کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کے باوفا اصحاب کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں؟ کیا اگر اصحاب ہو وہ رسول اللہ کے مسند پر بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، ناممکن ہے، نہیں بیٹھ سکتے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ بعد از وفات رحلت پیمبر جب حضرت ابو بکر ہوئے، پھر ان کے بعد اور ہوئے، پھر تیسرے ہوئے، وہ سیڑھیاں نیچے نیچے بیٹھتے رہے۔ شاہ صاحب تشریف لائے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا ہے، کہ وہ مقام جہاں 1,24,000 انبیاء نہیں بیٹھ سکتے، جہاں کسی صحابی کی جرت نہیں کہ وہ مسند نبوت پہ بیٹھ سکے، لیکن اللہ نے حضرت سیدہ کو وہ عزت عطا کی ہے کہ رسول اللہ جب دیکھتے تھے نا کہ میری بیٹی آ رہی ہے، نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی لفظیں ہیں کہ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور بھی جگہ ہوتی تھی، دائیں بھی بٹھا سکتے تھے، بائیں بھی بٹھا سکتے تھے، دائیں بھی بٹھاتے تو عزت ہوتی، بائیں بھی بٹھاتے تو عزت ہوتی، لیکن نہ اللہ کے رسول اپنی مسند کو چھوڑ دیتے اور یہ فرماتے اے زہرا تو اس مسند پہ بیٹھ جہاں ختم المرسلین بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ہے مقام حضرت فاطمہ۔ اور بالکل آخری جملہ اور ایک جملہ مصائب کا، حضرت سیدہ کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم حجت ہیں اللہ کی اس کائنات پر، اور ہماری جدہ صدیقۃ الکبریٰ سیدات نساء العالمین مادر حسنین خاتون جنت زوجہ علی دختر رسول، ہم اہل بیت پر بھی حجت ہے، اور اس لیے حضرت سیدہ کی ذات سے توسل اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہو وہ حضرت سیدہ کی ذات سے توسل کرے تو اللہ اس کی دعا کو اس لیے جلدی سن لیتا ہے کہ ایک روایت میں نے پڑھا، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ کہ فرمایا جو شخص ہماری جدہ کا وسیلہ بنا کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہے، ابھی وہ وسیلے کی لفظیں پوری نہیں ہوتی، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہے اے میرے ملائک، یہ جو دعا مانگ رہا ہے میرا عبد، اس نے اسم اعظم سے پکارا ہے۔ ملک سوال کرتا ہے پروردگار اس نے تو حضرت سیدہ کا نام لیا ہے، فرمایا جاتا ہے ہاں وہ سیدہ کا نام ہی تو اسم اعظم ہے۔ ضرور بھیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی۔ جتنی عظمت کی مالک تھی بطول، چند دن زندہ رہی یا چند ہفتے، 75 یا 95 دن، زیادہ عرصہ نہیں ہے، چند دن، لیکن رسول کی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ جانے حسنین کے سامنے کتنا مارا گیا بطول کو، اور ان چند دنوں میں کتنی زخمی ہوئی بطول کہ جب تک زندہ رہی اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کوئی ہونا کہ سال ہا سال کی بات ہو تو انسان سوچتا ہے 75 یا 95 دن کتنے ہوتے ہیں، گزرتے پتہ نہیں چلتا، لیکن بی بی کہتی گئی صبت الیام صائب لو انہا صبت الیام سرنا لیالیا، بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں ڈھائی گئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ عزاداروں ہمارے ہاں بھی فوتیدگیاں ہوتی ہیں، جب کوئی میت کسی گھر میں ہو جاتی ہے نا، اس کے وارثوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی کہنے والا نہیں ہوتا کہ رو نہیں،
گریہ نہ کرو، کوئی ٹائم بناؤ، صبح رویا کرو یا شام کو رویا کرو۔ اللہ جانے کیا مجبوری تھی مسلمانوں کی، علی کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے علی رسول کی بیٹی سے کہو رونے کا وقت معین کرے، یا اپنے بابا کو صبح رویا کرے یا شام کو رویا کرے۔ بس عزادارو ایک آخری جملہ، جب وہ رات آ گئی نا کہ جب رسول کی دختر کو علی نے غسل و کفن دیا، بڑا صابر ہے علی، علی سے بڑا صابر اللہ کی بھری کائنات میں نہیں ہے، نہیں رویا علی کبھی، لیکن تاریخ کی سب سے بڑی چیخ علی نے آج کی شب لگائی ہے۔ جاؤ جا کر مظلومیت علی کا قصہ پڑھو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسماء بنت عمیس اور حضرت فضہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ غسل میں معاونت بھی کر رہی تھی، تو مولا فرماتے تھے آہستہ رو، بطول کی وصیت تھی میرا کسی کو نہ بتانا، مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ جب وہ رو رہے تھے نا مولا فرماتے آہستہ رو، آزادارو ایک ایسا مقام آیا کہ علی نے ایسی چیخ ماری کہ علی چیخ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے نا حضرت فضہ نے پوچھا اے مولا ہمیں تو روک رہے تھے کہ آہستہ رو، کیا ہوا آپ کو اتنی بلند چیخ کیوں لگائی؟ تو میرے مولا کے صبر کے بند ٹوٹ گئے، فرمانے لگے فضہ نہ پوچھتی نہ میں بتاتا، زہرا نے کچھ ایسے زخم بھی تھے جو مجھ علی سے چھپائے تھے، آج علی دیکھ کر زہرا کے زخموں کو برداشت نہ کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب